آج کے دور میں اگر کوئی ایک مسلمان ملک واقعی ہی بہادری کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے تو وہ ہے صرف اور صرف ایران۔ مجھے آج کے حالات میں ایران جیسا بہادر ملک نظر نہیں آ رہا جو اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی رکھنے والی طاقت کے سامنے بغیر جھکے بغیر ڈرے ڈٹا ہوا ہے۔ دنیا کا وہ ملک جو خود کو سپر پاور کہتا ہے، جس کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں، جدید ترین جنگی جہاز ہیں، سیٹلائٹ سسٹم ہے، ڈالر کی طاقت ہے اور نیٹو کی سپورٹ ہے۔ آج اس کے سامنے ایک بہادر، نہ ڈر اور خود مختار ملک ایران کھڑا ہے۔ ایران علی کو ماننے والا ملک ہے اور شاید اسی لیے اس کے لہجے میں جھکاؤ نہیں، اس کے موقف میں کمزوری نہیں۔ آج یہ حالات دیکھ کر ہر مسلمان کو سوچنا ہوگا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ ایک طرف جنگ کا ماحول ہے اور دوسری طرف بہت سے مسلمان حکمران ہیں جن کی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکل رہا۔ اب ذرا ٹیکنالوجی کی بات کر لیتے ہیں موٹے موٹے لفظوں میں کہ امریکہ کی ٹیکنالوجی ایران کی ٹیکنالوجی سے تقریباً 60 سے 70% ایڈوانس ہے، لیکن اس کے باوجود ایران نے جو چیز بنائی وہ ہے ایران کا حوصلہ اور اس کی خود مختاری۔ ایران نے پابندیوں کے باوجود اپنے میزائل خود بنائے، اپنے ڈرونز خود بنائے، اپنی ڈیفنس انڈسٹری خود کھڑی اور دشمن کو، دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم کسی بھی سپر پاور سے خرید کر نہیں بلکہ خود اپنے بلبوتے پر بنا کر لڑیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر امریکہ ایران کے گرد گھیرا کیوں تنگ کر رہا ہے؟ اس کی ایک نہیں بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ایران اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور کھل کر فلسطین، غزہ اور مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں صرف وہی حکومتیں چاہتا ہے جو اس کے اشاروں پر چلے۔ ایران دنیا میں ایسا واحد ملک ہے جو امریکہ کو بھی آنکھیں دکھاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے رجیم چینج۔ امریکہ ایران میں حکومت تبدیل کرنا چاہتا ہے تاکہ ایک کمزور، فرما بردار اور مغرب نواز نظام لایا جا سکے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ایران کی نیوکلیئر خود مختاری۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان ملک آزادانہ نیوکلیئر صلاحیت حاصل کرے، چاہے وہ اس کے اپنے دفاع کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اور اسی لیے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو نشانہ بنایا گیا، سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، اسرائیل کو فرنٹ پر لا کر حملے کروائے گئے، اور آخر میں بات بالکل صاف ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایک ہی کشتی کے سوار، ایک ہی منصوبہ ہے، ایک ہی سوچ ہے، اور نشانہ بار بار صرف مسلمان ملک ہی بنتے ہیں۔ آج ایران مشکل میں ہے، کل کسی اور کی باری بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وقت صرف ایران کا نہیں، یہ وقت مسلمانوں کے ضمیر کا امتحان ہے۔ تمام مسلمانوں کو اس وقت سوچنا ہوگا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ کیا وہ ایران کے حق میں بول رہے ہیں؟ کیا وہ عالمی پابندیوں کے خوف کے بغیر اپنے ملک کے اندر اپنے فیصلے کر پا رہے ہیں؟